الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقتصاب۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کے آخر میں مقام تقویٰ پر فائز فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتصاب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ قرآنک فیملی میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ قرآنی فیملی کس طرح تشکیل پاتی ہے، کیسے بنتی ہے قرآنی فیملی، تو اس میں کچھ چیزیں کل عرض کی تھیں اور کچھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں رشتہ مانگنے جانا، اور انگلش میں شاید پروپوزل بولتے ہیں، میچ میکنگ کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ نہیں مجھے پتہ۔ اور اس میں جو ہم لوگوں کے مذہب میں جو چیز بتائی گئی ہے، ابھی دیکھیے کہ فیملی بن رہی ہے کیسے، پھر ایک آدھ لیکچر کے بعد جو ہے وہ یہ بیفور میرج جو ہے وہ ہم ختم ہو جائے گا، پھر آفٹر میرج جو شادی شدہ افراد بیٹھے ہیں وہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ قرآن نے فیملی کے حوالے سے اس سیکنڈ فیز میں کیا کہا ہے۔ تو یہ جو پروپوزل ہے، پروپوزل جب بھی ہمارے ذہن میں آئے تو وہ آج کل جو ہمارے بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، سب بزرگوں کو بھی جو چیز ذہن میں آتی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ یہ گھٹنے رکھ کے فلاور پیش کر رہا ہے لڑکی کو، یہ پروپوزل ہو رہی ہے، یہی ذہن میں آتی ہے آج کل جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن وہ شریعت نے جو اس کا بتایا ہے، یہ جو ہے ویسٹرن کلچر ہے، ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں بتائی ہیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آیتیں اور روایتوں کو میں پڑھ نہیں رہا ہوں، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں یہ آیات اور روایت کا ہی خلاصہ ہے۔ میں بار بار آیت پڑھوں یا روایت پڑھوں اور پھر اس کو کوٹ کروں تو اتنا ٹائم نہیں ہے، اسی لیے وہ زبان جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے جوان بھی، خواتین بھی اور بزرگ بھی اس لینگویج کو فوری پک کر لیں، اور یہ باتیں قرآنی اور حدیثی باتیں۔ میں نے لکھا ہے کہ دا اسٹوری آف حضرت آدم اینڈ حضرت حوا، حوا ہونا چاہیے، تھوڑے سپیلنگ کی مسٹیک لگ رہی ہے، حوا شاید ٹھیک ہو، یا آپ لوگ دیکھیے۔ تو سٹوری یہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی کتاب، ان کی ایک ہے کہ زن در آئینہ جمال و جلال، خاتون پر لکھی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، اصل بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ فیملی سٹارٹ کیسے ہوگی، شروع کیسے ہوگی، کیسے ابھی فیملی بن رہی ہے، قرآنی فیملی کیسے بنے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں جو قرآنی فیملی بنے گی، اس کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ جاتا ہے لڑکی والوں کے پاس یا لڑکی کے پاس، جا کے وہ پرپوزل دے گا۔ تو اس کے لیے وہ آیت اللہ جوادی جو ہے حدیث لے کر آتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کی، یہ روایت ہے جو حضرت آیت اللہ جوادی عاملی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا پہلے، اور اس کے بعد حضرت حوا کو خلق کیا۔ اب حضرت آدم جو ہے وہ اکیلے تھے، آپ کو پتہ ہے اکیلا بندہ نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ کوئی اس کو چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے وہ خالق اور مالک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو خلق کیا، اور جب یہ دونوں ہوئے تو حضرت آدم کا رجحان حضرت حوا کی طرف ہوا۔ یہ بھی انسان کی طبیعت میں ہے، مرد کا رجحان عورت کی طرف ہو۔ تو حضرت آدم نے حضرت حوا کو بلایا، حضرت حوا نہیں آئیں، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں۔ تو حضرت آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جاؤں اس کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم جاؤ، یعنی پرپوزل لے کے تم جاؤ، ٹھیک۔ تو اس سے آیت اللہ جوادی یہ استدلال کرتے ہیں، آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ ہمیشہ مرد جو ہے وہ پرپوزل لے کے جاتا ہے،
اور طریقہ بھی شرعی یہی ہے، قرآن طریقہ بھی یہی ہے۔ ہاں اس کے بالکل اپوزٹ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پرپوز کیا تھا رسول اللہ کو، تو یہ کوئی بری چیز ہے؟ تو نہیں، بری چیز نہیں ہے۔ اگر لڑکی بھی پرپوز کرے اور ہدف مقدس ہو تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ لڑکے کو ہی جانا چاہیے، وہ ہی جا کے رشتہ مانگے۔ اب اگلی چیز جو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیے کہ جب بھی یہ پریکٹیکل چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان جائے تو میرج کے لیے اب یہی ہے نا کہ لڑکا گیا یا لڑکے کے گھر والے گئے ہیں، ضرور جائیں، فزیکلی بھی جائیں۔ میں نے اس کو بعد میں بتاؤں گا بھی صحیح آپ لوگوں کو کہ جانے میں جو ہے وہ فقط فون پر بات کر لینا، دیکھ لینا، پکچرز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینا، ویڈیو کال کے ذریعے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انفارمیشن وہ کلیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو شریعت نے ہمیں چیز بتائی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ جو اپنی انفارمیشن ہے وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے بہت سی کلیکٹ کر سکتے ہیں، بغیر کچھ بولے ہوئے، آنکھوں سے دیکھنے سے ہی بہت سی انفارمیشن فیملی کے بننے میں کلیکٹ ہو سکتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک چیز لکھی ہے، یہ پریکٹیکل بھی آپ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ لڑکی کو چیک کرنا ہو یا لڑکے کو چیک کرنا ہو، پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ میں حیا ہے یا نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ آپ نے آنکھ کے ذریعے سے چیک کر لیا ہے، اب کچھ نہیں بولا ہے، سلام لیا ہے، یا جو بھی لڑکی یا لڑکا آپس میں ہوئے ہیں یا فیملیاں آئی ہیں دونوں یا کسی بھی طریقے سے، پہلی چیز جو ہے وہ آنکھ میں حیا ہونا ضروری ہے۔ قرآنک کرائٹیریا یہ ہے فارمیشن آف اے فیملی کے لیے، پرپوزل کے لیے، یہ کہ حیا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا بغیر بات کیے ہوئے، پہلا آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے گا کہ آپ نے دیکھا ہے اگر لڑکا لڑکی کی طرف دیکھے ہی جا رہا ہے، ہم وہ اردو میں بھی اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں تاڑ رہا ہے، تاڑنا یعنی وہ حیا نہیں ہوتا، وہ سارا یعنی اس کی آنکھ پاک آنکھ نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب اس میں حیا نہیں ہے اس لڑکے میں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ گہری بات ہے کہ آپ نے ابھی کچھ سلام لیا ہے، فقط دیکھا ہے، دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ لڑکا یا لڑکی میں حیا ہے یا نہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے کہ حیا چیک کرو۔ مشکل کیا ہوتی ہے؟ آپ کو ابھی آسان لگ رہا ہے، اب ایگزامپلس دوں گا، آپ کو یہ بات لگے گی کہ یہ گہری بات ہے، شریعت نے بہت گہری بات کی ہے حیا کے حوالے سے۔ شریعت نے اس لیے گہری بات کہی ہے کہ شادی کے بعد، جیسے ہی شادی کے بعد کچھ ٹائم گزرتا ہے یا خاتون یا مرد آ جاتے ہیں کونسلنگ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے ہمارے شوہر میں، تو پوچھا کہ کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا جو کام کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، وہاں ہر ٹائم جو ہے خواتین آتی ہیں اور خواتین سے یہ بہت ہنس کے بات کرتا ہے۔ تو پوچھا بھائی آپ کو شادی سے پہلے نہیں پتہ تھا؟ انہوں نے کہا پتہ تھا۔ تو پتہ تھا تو شادی سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کے شوہر کا کام لیڈیز کے گارمنٹس کا ہے، وہ لیڈیز کو بیچتا ہے، سیل پرچیز کرتا ہے، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہر ٹائم لیڈیز کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے، سارا ہے، صحیح۔ تو شریعت نے جو کہا ہے آنکھوں میں حیا ہو، اس کا مطلب یہ یا خاتون کا کر لیجئے، خاتون کوئی لڑکی کوئی جاب کر رہی ہے، ہر ٹائم لڑکوں سے اس کا سروکار ہے، ہر ٹائم لڑکوں کو ڈیل کر رہی ہے، ہنس کے بول رہی ہے، یہ مرد کو شادی کے بعد اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری بیوی جو ہے فلاں جگہ پر پبلک پلیس پر کام کر رہی ہے، ہر کسی کے ساتھ اسمائلنگ کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میں کیا کروں، میں نے کوئی چیز سیل کرنی ہے، میں نے بالآخر کرنا ہے۔ بس یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے بیفور میرج، اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی، کہ بیفور میرج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کر رہا ہے، پھر بعد میں آپ چیخیں نا، چلائیں نہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حیا آنکھ میں ہونا ضروری ہے۔ خواتین کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے چلنے میں بھی حیا ہوتا ہے، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی حیا ہوتا ہے ایک خاتون۔ بعض خواتین الحمدللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کوئی ادھر ہے، ویسے بتا رہا ہوں کہ بعض میں حیا نہیں ہے، چلنے میں حیا نہیں ہے، کہ ایک چلنے میں شرم اور حیا ہوتا ہے، خاتون چل رہی ہو حیا ہوتا ہے۔ مرد اور لڑکے میں بھی آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی نظر دیکھے کہ جو بہت یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آیت ہے قرآن کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ خیانت والی آنکھ جس کی ہے اس کو جانتے ہیں۔ تو بس یہ پہلی چیز ہے کہ جو ہم لوگوں کو دیکھنی ہے کہ آنکھوں میں حیا ہے یا نہیں ہے حیا۔ دوسری چیز
وہ یہ ہے کہ یہی آنکھیں ہی ہمیں بتائیں گی کہ لڑکا کتنا ڈسپلن والا ہے۔ اب دیکھیے یہ 2 پکچر لگائی ہیں، 2 پکچر لگائی ہیں، ایک میں دیکھیے وہ سارا گھر کا سامان جو ہے وہ مینیج ہے، سمٹا ہوا ہے، دوسرے میں ساری چیزیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ نے کچھ لفظ نہیں بولا، جا کے روم دیکھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ لڑکا ڈسپلن والا ہے یا لڑکی ڈسپلن والی ہے، یہ کپڑے پھینک دیتی ہے، گھر کی نوکرانی آ کے رکھتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ قرآنی فیملی بن رہی ہے نا، یہ قرآنک فیملی ہے کہ چیز چھوٹی ہے لیکن اسی پر ہی بعد میں لڑائی ہونی ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ بھی شریعت نے بھی کہا ہے اور سائیکی میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ دیکھنے سے ہی فوری، ابھی آپ بولا نہیں ہے، آپ نے روم دیکھا ہے، پتہ چل گیا آپ کو کہ کیسا ہے۔ آپ میری طرف دیکھیے ذرا، دیکھیے لڑکے یا لڑکی کو چیک کرنا ہو تو فوری طور پر آپ دیکھیے کہ وہ کیا حرکتیں کر رہی ہے، آنکھ کے ساتھ ہی دیکھیے یوں کرتی جا رہی ہے لڑکا یا لڑکی، یوں، اس کا مطلب ہے ٹینشن میں ہے، یہ یوں ادھر میری طرح، بعض کی عادت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہر کی ایک سائن ہے، ابھی میں اس کو نہیں بیان کر رہا، جرنل بول رہا ہوں۔ یا وہ بعض یوں کرتے رہتے، یہ کرنا، یہ نارمل نہیں ہوتے جو بھی ایسے کریں۔ یا آ کے لڑکا یا لڑکی بیٹھی ہے، بیٹھنے سے پتہ چل جائے گا، ٹھیک، میں کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں نوٹس کرنے کی ہوتی ہیں۔ شاید کیمرہ جو ہے وہ ادھر علی ثنا کے یہ بتائیں، میں کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو پتہ چلے کیسے۔ دیکھیے بیٹھنے کا سٹائل، یہ اگر وہ سیٹ پہ بالکل آخر پر آ کے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، اس کا مطلب نارمل نہیں ہے، ٹینشن میں، سٹریس میں ہے۔ میں کیسے بیٹھا تھا؟ میں بہت آرام سے بیٹھا ہوں، پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، ہاتھوں کو یوں نہیں کر رہا ہوں، یوں بار بار کچھ چھیڑا چھاڑی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب نارمل چیز ہے۔ بیٹھنے کے طریقے سے آپ لڑکی اور لڑکے کو فوری طور پر جج کر سکتے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ، یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ بہت بڑی چیزوں کا پتہ بتا دیتی ہے کہ کتنی ٹینشن میں ہے، کتنے سٹریس میں ہے، کتنی انگزائٹی ہے، یہ ریشو پتہ چل جائے گی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتصار پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھینک یو۔ بس ابھی جو چیز بتائی ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے میں نے ایک حیا بتایا ہے، ایک بتایا کہ ڈسپلن ہے یا نہیں ہے، تیسری چیز جو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ آنکھ ہی بتا دے گی کہ بیٹھنے کے سٹائل سے اور ہاتھوں کی، پاؤں کی حرکت سے بتا دے گی کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، لڑکے یا لڑکی۔ کچھ بولے نہیں آپ، یہ آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی ہے فیملی کی فارمیشن کے لیے۔ اور ایک چیز وہ بھی آپ بولے نہیں ہیں، آپ کان کے ذریعے سے آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں لڑکی یا لڑکا کہ ہم سوال پوچھیں گے لڑکے سے تو تب پتہ چلے گا اس کے بارے میں انفارمیشن، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کی باتیں سنتے رہیں یا سنتی رہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، 5-10 منٹ بعد پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا کیلیبر ہے۔ آپ ابھی کچھ نہیں بولے یا بولی، خود وہ ساری چیز نکال کے رکھ دے گا۔ آپ تھوڑا سا خاموش ہوئیے 5-10 منٹ، تو جو اس کی ساری چیز ہے، بس کام جو ہے وہ لسننگ کی کوالٹی کیجئے، اپنائیے۔ آپ کویسچن 10 کریں گے، اس کے بدلے اچھا ہے کہ آپ چپ بیٹھیے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ قرآن اور حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فوری طور پر جج کر جائیں گے اس کی باتوں سے۔ سنیں، تھوڑا سا صبر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی یہ آپ کو 2 میں نے سکل بتائے ہیں جو شریعت نے بتایا قرآنی فیملی کے لیے کہ کسی کو بھی چیک کرنا ہے، آنکھ سے جا کے دیکھیں، اور ابھی آپ نے بات بھی نہیں، کان سے سنا ہے، تو کتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہو جائیں گی۔ اس پر شاید میں پورا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، ٹیکنیکس کے بتاؤں، لیکن مجھے پتا کہ وہ مناسب نہیں کہ اس میں افراط تفریط ہو جائے۔ وہ فقط یہ آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ شریعت بہت گہری ہے، شریعت بہت گہری ہوتی ہے کہ بس 1 دفعہ دیکھنے سے ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے اور 1 منٹ سننے سے ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی آپ ماڈرن سائیکالوجی کو بھی دیکھ لیجئے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ فرسٹ چند سیکنڈ کے اندر، فرسٹ 3, 4, 5 سیکنڈ میں ہی انسان وہ سامنے والے کی پرسنالٹی بنا لیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ تو اب سائیکی کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنا نہ بھی کیجئے، تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، پھر آسانی ہو جائے گی۔ بس یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو میں بہت بتانے جا رہا ہوں شادی سے پہلے، اور یہ بہت گہری چیزیں ہیں اور اس میں شادی شدہ جو ہے وہ زیادہ غور سے سنیں گے باتیں، کہ جب لڑکی یا لڑکا آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو شادی کے بعد یہ زیادہ اس کا اثر پتہ چلتا ہے
کہ جو شادی ہو گئی، شادی کی ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد جو انسان کا پاسٹ ہوتا ہے، جو پہلے گزرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں شریعت نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ اس میں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے، ہو سکتا ہے لڑکی یا لڑکا شادی کے بعد یہ سوچے کہ شادی سے پہلے اس کا کسی کے ساتھ رابطہ تھا، کسی کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ سیٹنگ تھی یا کسی لڑکے کے ساتھ سیٹنگ تھی۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی ہیں فیملی کے فارمیشن میں، تو آیا سوال یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں سامنے والے لڑکے کو یا سامنے والی لڑکی کو بتا دینی چاہیے کہ میری فلاں کے ساتھ پہلے چل رہی تھی، ساری چیزیں تھیں، میں اس کے ساتھ بات کرتا رہا ہوں یا بات کرتی رہی ہوں ساری۔ تو شریعت نے یہ ساری چیزیں گہرائی سے بتائی ہیں۔ میں ایگزامپلس بھی ابھی آپ کو دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اف یو ہیڈ انٹریکشن ود اے مین اور اے وومن پریویسلی، اور اب آپ نے توبہ کر لی ہے، صحیح ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور توبہ کر لی ہے، اس کے بعد کیا شریعت کہتی ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے، اب مطلب سمجھیے گا، یہاں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد جو آپ کے پاس اس کا فون نمبر تھا، واٹس ایپ نمبر تھا، وہ ڈیلیٹ کریں۔ شادی سے پہلے اگر جو شادی کے بعد اب سوشل میڈیا پر کچھ انسٹاگرام پر، فیس بک پر آپ اس کے ساتھ چیٹ ہو رہی تھی، وہ ختم کر دیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پریویس کوئی گفٹ ایک دوسرے کو دیے ہوئے ہیں تو وہ سب ختم کیجیے آثار اس کے۔ اگر نہیں کریں گے تو بہت بڑا مسئلہ آپ کے لیے پیش آ جائے گا، گھر خراب ہو جائیں گے آپ کے شادی کے بعد۔ اس لیے بول رہا ہوں، یہ وہ شادی کے بعد اور شادی سے پہلے یہ ان چیزوں پر بہت زیادہ غور کیجیے۔ ایک کسی نے، اب یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ایک لڑکے نے یہ لڑکی کو گفٹ دیا ہوا تھا موبائل۔ اب موبائل گفٹ دیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ نہیں ہوئی، شادی نہیں ہو سکی، شادی کسی دوسرے کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہ لڑکی ٹھیک تھی، لڑکی کوئی خراب نہیں تھی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد وہ اپنی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ جو نیا شوہر تھا اس نے ایک دن پوچھا کہ یہ موبائل کہاں سے لیا ہے؟ تو اس کو ایک دم سے اچانک یہ یاد آیا کہ یہ تو پچھلے والے نے دیا تھا مجھے، اور یہ سبب بنا کہ بعد میں ڈائیورس ہو گئی۔ یہ پریکٹیکل چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ لڑکی خراب نہیں تھی، لیکن مسٹیک کیا ہوئی کہ جو آثار ہیں پچھلے والے اس کو بالکل ختم کیجئے۔ شریعت نے کہا ہے کہ بالکل ختم کر دیجئے، اور اب اگر کوئی پوچھے کہ کوئی تھا مسئلہ تو کہیں میرا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے بالکل وہ سارا ریموو کر دیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ لیکن اگر آپ کے پاس موبائل نمبر بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، سارا چیٹ بھی ہوتی ہے، جب بیوی اپنی کے ساتھ تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چیٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ خیانت ہے۔ بس یہ بات یاد رکھے، یہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ڈسکشن اباؤٹ دیئر پاسٹ یہ ضروری ہے۔ اگر بہت سی چیزیں لڑکی سے پوچھیں گے تو آپ کو بھی بتانی پڑیں گی۔ آپ اگر بتائیں گے تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو سارا آپ کی فائل کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ پریویس میں دوسری چیز جو ہے، اگر آپ کو شادی سے پہلے یہ چیز بتانا ضروری ہے لڑکی کو یا لڑکے کو، اگر کوئی ڈیزیز ہے، بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جس کی وہ دوائیں لے رہی ہیں اور شادی کے بعد بھی لیتے رہنا ہے، تو شادی سے پہلے ضرور بتائیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ فیملی بننے سے پہلے اگر کسی قسم کی فزیکل مشکل ہے تو وہ ڈسکس کیجئے، بتائیے کہ مجھے یہ بیماری ہے، چاہے یہ دوسری تیسری سیٹنگ میں بتائیے، لیکن بتائیے۔ یہ خیانت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو اور آپ نہ بتائیں۔ اگلی چیز جو شریعت نے اس کی بھی تاکید کی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی اور ٹوٹ گئی ہے، یا آپ کی پہلے شادی ہوئی ہوئی تھی اور وہ آپ نے ڈائیورس دے دی ہے، یا آپ کی شادی ہوئی ہوئی تھی اور اس میں سے ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، اور بیوی مثلا ڈائیورس ہو گئی یا کچھ ہو گئی، تو اگر یہ لاسٹ والی کنڈیشن ہے تو پہلی سٹنگ میں ہی اگلی بیوی کو، جو آپ نئی بیوی بنا رہے ہیں، بتائیے کہ بچہ ہے، پہلے بیوی تھی، اس کو نہ چھپائیے۔ یہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، چھپاؤ نہیں۔ ہاں کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اور شادی نہیں ہوئی تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں بھی اگر نہ بتانا ہو، لیکن کہیں انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی تو اور ٹوٹ گئی انگیجمنٹ، اور وہ دوسری تیسری سٹنگ میں آپ لڑکی یا لڑکے کو بتائیں، ضرور بتائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی چینل سے اس کو انفارمیشن ملے گی تو وہ کہے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ نہ گھبرائیے اس میں،
ضرور یہ بھی شریعت کہتی ہے بتائیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں قرآنی فیملی بن کیسے رہی ہے۔ اگلی چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اکثر میں نے اس کو اشارہ کیا تھا لیکن بات نہیں بتائی تھی، وہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا پیریڈ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ لڑکی یا لڑکا باتیں کرتے رہیں، کتنا عرصہ۔ یہاں ہوتا ہے کہ مہینوں باتیں ہوتی جا رہی ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سیٹنگ بھی جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو علماء بھی کہتے ہیں، اس چیز کے ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ ایک سیٹنگ کافی نہیں ہے کہ آپ ایک ملاقات آپ نے لڑکی اور لڑکے نے کی اور اس کے بعد فائنل کر لیا کہ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اگر 3-4 سیٹنگز ہو جائیں، 4 سے زیادہ نہ ہوں اور ایک کم ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں ہی آپ ڈیسیژن لیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر بہت زیادہ چند مہینے ہو رہے ہیں اور چیٹ ہو رہی ہے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے، لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اسپیشلی کہ اگر اس کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے، چاہے کسی جماعت میں بھی ہو، کہ ایک لڑکی کتنے لڑکوں کے ساتھ چیٹ کر رہی ہے اور اس کو وہ پسند نہیں آ رہا، ایک کے ساتھ کر رہی ہے چند مہینے، پھر دوسرے کے ساتھ کر رہی ہے، پھر تیسرے کے ساتھ کر رہی ہے، اس میں حیا اور عفت سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر یہ شوق بن جاتا ہے، یہ خود ایک شہوت ہے جو شوق بن جاتا ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ طولانی نہ کیجیے، بہت لمبا نہ کیجیے، شریعت کہہ رہی کہ لمبا نہ بہت زیادہ کرو، اس سے نقصان ہے۔ اور آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں افسوس کے ساتھ شاید یہاں سے مطلب یعنی اس کلچر میں ہماری جماعتوں کے کلچر میں یہ چیز ہے کہ اگر لڑکا گیا ہے لڑکی کو دیکھنے، اور یا بعض اوقات فون پر ہی کر دیتے ہیں دیکھے بغیر ہی، یا اگر دیکھنے گئے ہیں تو لڑکے والے گئے ہیں، لڑکی والے نہیں آتے، تو سجیشن یہ ہے کہ دونوں سائڈیں ایک دوسرے کے گھر میں آئیں۔ اگر کچھ پازیٹیو نظر آ رہا ہے، لڑکے والے گئے ہیں، لڑکی والوں کو پسند آ گیا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو لوگوں کی باتوں پر نہ یقین کریں، خود جائیں، ایک دفعہ جا کے دیکھیں، خود جا کے دیکھیں، دونوں سائڈیں والے۔ سارے لوگ پیسہ بچا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیسے کے خرچے سے زیادہ وہ جو لائف آئندہ آنے والی ہے اس میں لوگوں کی باتیں سنی ہیں آپ نے، یا پکچرز دیکھی ہیں، خود جا کے نہیں دیکھا۔ دونوں سائڈیں ایک دوسرے کے گھر جا کے دیکھیں، لائف سٹائل دیکھیں، تاکہ مشکل نہ آئے۔ لڑکی کو بھی پتہ ہو کہ میں نے اس جگہ رہنا ہے، لڑکے کو پتہ ہو کہ یہ میرے سسرال ہیں۔ اب تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ سال گزر جاتے ہیں اپنے سسرال میں، کبھی نہیں گئے، یوں ہی اپنی بیویوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کے بہت ماشاءاللہ یہ بری چیز بتا رہا ہوں کہ ٹائم نکال کے ضرور، جس طرح آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، وہ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں آپ کے ساس اور سسر، ان کو بھی اپنا ماں باپ سمجھ کے ضرور جائیے، سال میں یا 2 سال میں ایک دفعہ، 3 سال میں ایک دفعہ۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں جانا بہت مشکل ہے، کچھ پرابلم ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اصل اس پر رکھیے، یہ اپنے پیسے نہ بچائیے، ضرور جائیے۔ اس میں جو جانے میں رسپیکٹ ہوتی ہے، جانے میں جو انسان سیکھتا ہے، جاتا ہے، ان کو اپنا ماں باپ سمجھتا ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور اس کے یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ بس ابھی تک جو ہم نے بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فیملی کو بنانے میں جو شریعت نے کچھ چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ آنکھوں کے ذریعے سے آپ چیک کیجئے، کانوں کے ذریعے سے چیک کیجئے، یا اور جو بہت سی انفارمیشن آپ کو بتایا کہ کیسے پتہ چل جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ پھر اسی بیس پر ہی آگے قرآنی فیملی بننی ہے، اور بننے کے بعد کیا ہونا ہے، شادی کے بعد والا فیز کیا ہونا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ والے انشاءاللہ کچھ اس میں سے پورشن رہ گیا ہے وہ کل، اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ جو بھی ہوں گے اس میں شادی کے بعد والے مراحل کیا ہیں، کیسے قرآنی فیملی میں کیسے قرآنی فیملی آئیڈیل بن سکتی ہے، لڑائیاں ہوں تو اس میں کیسے سولوشن ہو سکتا ہے، اور میاں بیوی کے ڈیوٹیز رائٹس کیا کیا ہیں کہ جس کی بیس پر قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ رکھو گے تو پھر آئیڈیل کی طرف جا سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہ باتیں کی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔